فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. بلوغ المرام کے درس کا سلسلہ جاری ہے. نماز کے تعلق سے کن کن جگہوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اور کن جگہوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں آج کے احادیث کا ذکر ہوگا. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام رواہ الترمذی وله علہ. حدیث نمبر 169. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سب کی سب نماز کی جگہ ہے سوائے قبرستان اور حمام کے. ان دو جگہوں کے علاوہ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ حدیث جو ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں ایک علت ہے. علت کا مطلب یعنی حدیث میں بظاہر تو سند اس کی صحیح ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک قسم کی چھپی ہوئی کمزوری ہوتی ہے جو حدیث کے ماہرین جانتے ہیں. حدیث کے جو متخصص جو علماء کرام ہوتے ہیں ان کے پاس اس بات کا علم ہوتا ہے. تو اس حدیث کے بارے میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو بتایا کہ یہ حدیث میں ایک علت ہے، تو وہ علت یہ ہے کہ محدثین نے اس حدیث کے ارسال اور وصل میں اختلاف کیا ہے. وصل کا مطلب یہ کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند جاتی ہے اور بیچ میں کوئی آدمی کٹ نہیں ہوتا ہے، گرتا نہیں ہے. سند متصل ہے. متصل کا مطلب یہ کہ اس کے ہر استاد کا شاگرد سے ملاقات ہوئی ہے تو یہ اس کو حدیث متصل کہتے ہیں. علم حدیث میں بہت سارے شروط ہیں. علماء اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کے لیے ہر قسم کا احتیاط کیا، کیونکہ نبی کا کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جس کا تعلق شریعت سے ہے. اگر کوئی بھی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں نہیں تھی یا آپ کی سنت میں نہیں ہے اس کو داخل کر دیں گے تو نعوذ باللہ دین میں نئی چیز کا داخلہ ہوگا. اسی طریقے سے کسی چیز کو نکال دے رہے ہیں تو بھی شریعت میں کمی کرنے کے برابر ہے. اس لیے محدثین نے بڑی محنت کی اللہ تعالیٰ کے دین کو بچانے کے لیے. تو یہاں جو بات ہے کہ مرسل ہے یا موصول ہے، حدیث مرسل کا مطلب یعنی تابعی نے صحابی کا ذکر نہیں کیا، تابعی نے ڈائریکٹ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب ظاہر سی بات ہے کہ تابعی کون ہوتا ہے؟ جس کی ملاقات صحابی سے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کی ملاقات نہیں ہوئی. تو مرسل جو ہوتا ہے حدیث مرسل جس میں صحابی کا ذکر نہیں ہوتا ہے، جس کی سند سے صحابی ساقط ہو چکا ہے، اس حدیث کا اعتبار نہیں ہے، الا ہے کہ اس کی دوسرے روایتیں موجود ہوں جو اس کی تقویت پہنچاتے ہوں تب ہو سکتا ہے، ورنہ حدیث مرسل دلیل نہیں ہے، حجت نہیں ہے.
تو یہاں علماء نے کہا کہ یہ حدیث بعض علماء نے اس کو موصولاً روایت کی اور بعض علماء نے اس کو مرسلاً روایت کی، لیکن علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ اس حدیث کے دوسرے شواہد ہیں، یعنی اسی جیسی روایتیں دوسری صحابی سے بھی یہ مروی ہیں، ثابت ہیں۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی سندیں سب کی سب جو ہے وہ جید تک پہنچتے، جید کا مطلب یعنی گڈ، یعنی مقبول مرحلے تک پہنچتے ہیں، اور جس نے بھی اس حدیث میں کلام کیا ہے اور کہا کہ حدیث صحیح نہیں ہے، ان کو اس حدیث کے ساری سندوں کا علم نہیں ہے۔ اس لیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب القراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، اس کے بارے میں مستقل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے، کتابچہ ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے صحیح یہی ہے کہ اس حدیث کو قبول کرنا چاہیے اور یہ حدیث کو صحیح ماننا چاہیے۔ بہرحال اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسجد نماز کے لیے ہے، جماعت کے لیے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ مرد لوگ مسجد میں آ کر ہی نماز پڑھیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے انسان مسجد سے دور ہے اور مسجد پہنچنے تک اس کی نماز چھوٹ جائے گی، یا کوئی عذر ہے قابل جو ہے قبول عذر اس کے پاس ہے، تو ایسی صورت میں وہ کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ وہ آدمی جو دکان میں ہے مثال کے طور پر، اور وہ ہونا تو چاہیے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، جیسا کہ سلف صالحین کرتے تھے، دکان بند کر کے باقاعدہ نماز کو جاتے تھے۔ اگر اتنا نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم دکان ہی میں نماز پڑھ لے، نماز چھوڑنی نہیں چاہیے، دکان ہی میں نماز اس کی ہو جانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں اللہ کی طرف سے عطا ہوئی جو کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان کو وہ چیز عطا نہیں ہوئی، اللہ نے مجھے خصوصی طور پر عطا کیا۔ اس میں سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری امت کے لیے زمین کو پاکی کا ذریعہ اور نماز پڑھنے کی جگہ بنایا، کہ کہیں بھی اگر نماز ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ پاکی کا مطلب پانی نہ ہو وضو کرنے کے لیے تو کیا کر سکتا ہے؟ تیمم کر سکتا ہے، تیمم کر سکتا ہے۔ اچھا، دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی طرف نماز مت پڑھو اور نہ ہی قبروں پر بیٹھو۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قبرستان میں یا قبر کی طرف نماز پڑھنے کے تعلق سے جو حدیثیں آئی ہیں وہ متواتر درجے تک پہنچتی ہیں۔ یعنی متواتر کا مطلب حدیث کی صحت کے لیے جو سب سے فرسٹ کیٹیگری ہے، ہائیسٹ کیٹیگری، سب سے اعلیٰ جو لیول ہے حدیث کی صحیح حدیثوں کا، وہ متواتر، جس کی صحت میں ذرہ بھی شک نہیں، جس کے بارے میں پورا یقین ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا عمل ہے، ذرا بھی شک نہیں۔ اس طریقے سے اتنی حدیثیں آئی ہیں، اور فرمایا کہ کوئی شخص اس حدیث پر عمل کرنے کو چھوڑ نہیں سکتا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا؟ اس لیے منع کیا کہ نعوذ باللہ کہیں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اب بعد میں جاتے جاتے قبرستان میں قبروں کے لیے نماز نہ پڑھے۔ شرک کا دروازہ بند کرنا چاہیے۔
دیکھیے اسلام نے شرک کے سارے دروازے بند کیے، سارے دروازے بند کیے. تصویر فوٹو منع کیا. کیوں فوٹو سے منع کیا؟ فوٹو بنانے سے منع کیا. ضرورت ہے تو کر سکتے ہیں. ضرورت کیا ہے؟ آئی ڈی کارڈ بنانا ہے، پاسپورٹ بنانا ہے، فلاں کرنا ہے، ضروری کام ہے تو آپ فوٹو کھینچ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. خواہ مخواہ ہر چیز کی فوٹو کھینچنا عام ہو گیا ہے، نہیں، منع ہے اسلام میں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی تصویر بناتا ہے تو قیامت کے دن اسے کہا جائے گا کہ اس میں روح پھونکو، اور وہ کہاں پھونکے گا؟ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ تکلیف میں جو ہوں گے وہ تصویر بنانے والے ہوں گے. اب یہاں بعض علماء نے آج کل کی جو فوٹو ہے، کیمرہ سے جو فوٹو لی جاتی ہے، اس کے بارے میں ان کی رائے ہے کہ جائز ہے کہ وہ انسان ہی کا عکس ہے، وہ ہاتھ سے جو بناتے ہیں تصویر، وہ تصویر نہیں ہے یا اسٹیچو نہیں ہے. بہرحال لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے آدمی کے لیے کہ اپنی فوٹو نہ کھینچے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جو آئی ڈی کارڈ تھا گورنمنٹ کا، اس آئی ڈی کارڈ میں بھی انہوں نے فوٹو نہیں لگایا، ان کی تصویر نہیں لگائی. لوگوں نے فوٹو کھینچ لیا، شیخ تو نابینا تھے، اللہ رحم فرمائے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کبھی انہوں نے اپنی فوٹو نہیں کھینچی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو آج جس طریقے سے شادیوں میں، رسم و رواج میں پتہ نہیں کیا کیا فوٹو لوگ کھینچتے ہیں، اور نعوذ باللہ ہر آج کل جو ہے وہ انسٹاگرام ایک مصیبت ہے. اس میں کیا کرتا ہے، فوٹو نام ڈالنا ہی، اسے فوٹو کھینچو فوٹو ڈالو، کھینچو فوٹو ڈالو. اس کا کام یہی ہے، وہ کھجا رہا ہے، وہ ایسے کھڑا ہوا ہے، وہ ویسے کھڑا ہوا ہے، ایسے پوز دے رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور بغیر ضرورت کے فوٹو کھینچنے سے جو ہے آدمی کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. میں نے ایک بات، دوسری بات اسی طریقے سے قبرستان میں قبروں کے پاس چراغ بنانے سے یا قبروں کو پختہ بنانے سے یا زمین سے تھوڑا اونچا کرنے سے سب سے منع کیا اسلام نے. کیوں؟ کیونکہ قبروں کے ذریعے امت میں شرک داخل ہوتا ہے. نیک لوگوں کے ساتھ عقیدہ، بزرگوں کے ساتھ عقیدہ. ایک صاحب آئے اور آ کر انہوں نے کہا، وہ اجمیر کی درگاہ میں جا کر، ہندوستان اگر باقی ہے تو یہی درگاہوں کی وجہ سے ہے. اللہ کو بھول گئے انہوں. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ کون سا اسلام ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درگاہ کا حوالہ دیا؟ مکہ باقی ہے، مدینہ باقی ہے تو فلاں درگاہ کی وجہ سے، فلاں کی قبر کی وجہ سے. نعوذ باللہ من ذالک. شرک نعوذ باللہ ایک ایسی لعنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے توبے کے بغیر اس کو برداشت نہیں کر سکتا. توبہ کرنا چاہیے. کوئی عمل قبول نہیں شرک کرنے والے کا، کوئی نیک عمل قبول نہیں، برباد. تو شرک تک پہنچنے والے بہت سارے ایسے وسائل ہیں، اسلام نے منع کیا ہے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا، ماشاء اللہ وشئت، اللہ جو چاہے گا اور آپ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا. ہمارے پاس عام طور پر ماحول میں کیا ہے، ایسے غلط جملے ہیں. کیا خیریت سے ہیں کیا بھائی؟ آپ کی دعا ہے. کیا ہے آپ کی دعا؟ اللہ کا کرم بولو. وہ دعا کرتا یا نہیں کرتا، دعا قبول ہوتی نہیں ہوتی کسے معلوم؟ کیا بولنا چاہیے؟ الحمدللہ بولنا چاہیے. بھائی اللہ کا کرم ہے. کیا بولتے پھر اسی طریقے سے؟ تمہیں بول ڈالے تو ہو جاتا، تمہیں ارادہ کر لیے تو ہو جاتا. نعوذ باللہ من ذالک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آ کر یہ جملہ کہا، ماشاء اللہ وشئت، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں تو ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اجعلتنی للہ ندا
وہو خلقک، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا جبکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے؟ کیسے تم مجھے اللہ کے برابر کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ علماء نے کہا کہ دیکھیے، آپ اللہ اور آپ دونوں کو ایکول جیسا کر دیے، اللہ چاہے اور آپ چاہے دونوں کو برابر کر دیے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالی چاہے پھر آپ چاہے، فرق دیکھیے، اللہ اور آپ یہ نہیں ہو سکتا، جائز نہیں ہے۔ اللہ چاہے پھر آپ چاہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو آپ چاہ بھی نہیں سکتے، جیسا کہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، غزوہ حنین کا واقعہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین، کچھ نئے نئے صحابہ تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ جسے آج دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ، پیپل کے درخت وغیرہ میں، اب غیر لوگ کیا کرتے ہیں، غیر مسلم لوگ، وہ لوگ جو ہے نظر باندھتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں، کپڑے باندھتے ہیں پیپل کے درخت میں، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے کہیں بھی اگر پیپل کا درخت ہو، مندروں میں جو درخت ہوتے ہیں ان درختوں پر خاص طور پر آپ دیکھیں گے دھاگے باندھنا، کپڑے باندھنا، یہ کوئی چیز مٹکے باندھ دینا۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار جو تھے وہ کیا کیے، اپنے تلواروں کو، اپنے اسلحہ کو برکت کے لیے ایک درخت کے پاس رکھے۔ صحابہ نے دیکھا، جو نئے صحابہ مسلمان ہوئے تھے، جو صحابہ فتح مکہ کے سن 8 ہجری میں، یہ سن 9 ہجری میں واقع ہوا تھا حنین کا، 8 ہجری میں کچھ مسلمان ہوئے تھے نئے صحابہ۔ ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت بتائیے نا، ہم لوگ بھی اپنے اسلحہ کو لٹکائیں گے وہاں پر برکت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا، قلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کون؟ اللہ۔ اللہ کی قسم، تم نے بالکل ہی وہ بات کہی جو بنو اسرائیل نے موسیٰ سے کہا۔ بنو اسرائیل جب فرعون سے نجات پا کر دریا سے نکل کر جب گئے تو ایک بستی پر گزرے تو دیکھا، قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، دیکھا کہ کچھ لوگ جو بت بنا کر ہیں، بت بنا کر پوجا کر رہے ہیں۔ بنو اسرائیل نے کہا، موسیٰ ہمیں بھی خدا کے نام پر کچھ بت بنا دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں کہا، بل انتم قوم تجہلون، تم لوگ جاہل لوگ ہو، جی جاہل لوگ، نادان لوگ، انکم قوم تجہلون، تم لوگ نادان لوگ ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بالکل وہی بات کہی جو بنو اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ ہمارے لیے بھی بت بنا دو جیسا ان لوگوں کے بت ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کیا کیا کرتے ہیں، تعویذ، کمر میں تعویذ، گردن میں تعویذ، ہاتھ میں تعویذ، جی پیر میں تعویذ، دھاگا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب انسان کو شرک میں ڈالنے والی چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر سے بھروسہ ہٹ کر ان ساری چیزوں میں آ جاتا ہے۔ شرک کے وسائل اسلام نے ختم کیے۔ کون سی چیزیں شرک تک پہنچانے والی ہیں، پورا وہ نام تک جو اس نام میں شرک کی بو آ سکتی ہے منع کر دیا۔ آپ نے فرمایا سب سے ذلیل ترین انسان قیامت کے دن کون ہوگا؟ جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہتا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ۔ بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ تعالیٰ ہے، شہنشاہ تو اللہ تعالیٰ ہے جی۔ تو بہت ساری چیزیں آپ شریعت میں پائیں گے جس میں ایسی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، آج ہماری مسجدوں میں بار بار بولتا ہوں میں، کتنا آسان ہے،
اللہ محمد بازو بازو لگاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہر انگوٹھی بناتے ہیں. انگوٹھی کس لیے بناتے ہیں؟ تاکہ جو بھی خط لکھتے ہیں اس میں لوگوں نے کہا کہ جب تک مہر نہیں ہوتا ہے، سٹامپ نہیں ہوتا ہے، بادشاہ لوگ دوسرے بادشاہ پڑھتے نہیں ہیں، اس کی اہمیت نہیں دیتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنائی. انگوٹھی میں کیسا؟ محمد سب سے نیچے، اس کے اوپر رسول، اس کے اوپر اللہ. محمد رسول اللہ. ادب، اللہ تعالی کے ساتھ احترام، اللہ تعالی کی تعظیم. اپنے آپ کو سب سے نیچے رکھا. محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالی کے ساتھ تعظیم. آج جو یہ قبر پرستی میں جو مبتلا ہے مسلمان، معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ ہم لوگوں کو وہ لوگ کافر سمجھتے ہیں. یہ کہاں سے شروع ہوئی یہ مصیبت؟ ہندوستان میں یہ جو آج اہل سنت و جماعت کے نام سے لوگ ہیں، جو احمد رضا خان بریلوی کو اپنا جو ہے بڑا مانتے ہیں، انگریزوں کے زمانے میں ایجاد کردہ لوگ ہیں. انگریزوں نے 2 آدمیوں کو پیدا کیے مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنے کے لیے. ایک احمد رضا خان بریلوی، شرک اور قبر پرستی میں ڈالنے والے. یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ، مجھے کیا بولنا سمجھ میں نہیں آتا، محمد اللہ ہے، اللہ محمد ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا بولوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پردے کے پیچھے جو وہ ہیں وہ محمدی ہیں. کیا کیا جملے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں. ان کی بیویوں کو روزانہ ہر رات جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے پاس پیش کرتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیسے کیسے غلط عقیدے، کفر اور شرک اور علم الغیب کا دعویٰ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوح محفوظ میں جو کچھ بھی ہے سب جانتے ہیں. یہ سب ان کے عقیدے ہیں. اللہ میں اور رسول میں اور بندے میں کوئی فرق نہیں. یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نائب ہیں. ان کے نائب کون ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 5ویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب جو ہے ابوبکر نہیں، عمر نہیں، عثمان نہیں، علی نہیں، کوئی صحابی نہیں. کون؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بعد ان کے شاگردوں نے کہا کہ عبد القادر جیلانی کے جو نائب ہیں یہ احمد رضا خان بریلوی ہیں. استغفر اللہ. شرک اور قبر پرستی سے بھری ہوئی یہ مستقل دین بنا دیا ان لوگوں نے اولیاء کے احترام کے نام سے. آج یہ مصیبت ہے. آپ بتائیے کہ ایسے عقیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ لہذا میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس مصیبت سے ہماری امت کو نجات دلائیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبروں کی تعظیم یہ شیطانوں کی جو جال ہیں، مکر و فریب ہیں، اس میں سب سے بڑا جال ہے جس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا. سوائے چند لوگوں کے اس فتنے سے بچ نہیں پائے، بہت کم لوگ. تقی الدین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ خاص طور پر قبرستان میں نماز پڑھنا منع کیا گیا ہے سوائے جنازے کی نماز. جنازے کی نماز جائز ہے کیونکہ جنازے میں رکوع نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، یہ تو دعا ہے، میت کے لیے دعا کرتے ہیں. جنازے کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی قبر میں آ کر آپ نے جنازے کی نماز پڑھی. اور شہداء احد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے شہداء احد جا کر آپ نے وہاں بھی نماز پڑھی. کس کے؟ جنازے کی نماز پڑھی، ان کے لیے دعا کی. لیکن یہ نماز جو باقاعدہ نماز پڑھی جاتی ہے
خاص طور پر آج آپ پائیں گے درگاہوں میں کیا کرتے ہیں، درگاہوں میں قبر کے سامنے نماز پڑھتے ہیں. نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں قبروں کے سامنے، اور ہرگز جائز نہیں ہے. جس مسجد کے نماز کی جگہ میں قبر ہو اس جگہ میں، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. جس مسجد میں نماز کی جگہ میں اگر قبر ہے تو اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. جس طریقے سے نعوذ باللہ آج یعنی کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں صاف حکم ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک فتویٰ دیا کہ اگر مسجد پہلے تھی، بعد میں مسجد کے اندر کسی کی قبر لا کر رکھی گئی، تو اسلام میں یہ حکم ہے کہ اس قبر کو وہاں سے نکال کر مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کریں گے. اور اگر قبر پہلے سے تھی، مسجد بعد میں آئی، بنی گئی بعد میں، تو قبر کو وہاں رہنے دیں گے، مسجد کو گرا دیں گے، مسجد دوسری جگہ بنائیں گے. سبحان اللہ. یہ سب توحید کے اہم احکام ہیں اور مسائل ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج امت جس مقصد کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، وہ اللہ کی وحدانیت ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے. اسی لیے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا گیا، انبیاء کو بھیجے گئے، انبیاء بھیجے گئے، کتابوں کو نازل کیا گیا، شریعت بنائی گئی، حلال اور حرام میں تمیز کیا گیا. کس لیے؟ اسی وجہ سے اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی تعظیم کے لیے. آج وہی روح جو ہے ہمارے دین سے نکل چکی ہے میرے بھائیوں. دوسرا مسئلہ یہاں پر ایک کہ حمام میں بھی نماز نہیں ہوتی. جیسا کہ ہم نے کہا دو جگہ یہاں ذکر کیا گیا، ایک تو قبرستان اور دوسری جگہ کیا ہے؟ حمام ہے. اب حمام میں جو نماز کیوں؟ اس وجہ سے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہاں شیطان رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کیا مطلب ہے؟ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں گندے شیطانوں سے اور گندی شیطانیوں سے. ایسی گندی جگہوں میں رہتے ہیں تو لہذا کیا کرنا چاہیے؟ جانے سے پہلے دعا پڑھ کے جانا چاہیے. اسی طریقے سے علماء نے اس حدیث پر ایسی جگہوں پر جہاں پر یہ بت وغیرہ ہیں، اسٹیچو وغیرہ ہے، وہاں نماز پڑھنے سے بھی علماء نے منع کیا ہے. اور جہاں جہاں شیطان ہونے کا خدشہ ہے، حمام میں جیسا کہ کہا گیا کہ وہاں شیطان ہوتا ہے، اسی طریقے سے کھیل کود کی جگہ، نعوذ باللہ جیسے سنیما ہال ہے، اسی طریقے سے جہاں پر حرام کھیل کھیلے جاتے ہیں، بے حیائی کی باتیں جہاں ہوتی ہیں، شراب پینے کی دکان، ایسی جگہ، ان ساری چیزوں سے جو ہے علماء نے وہاں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. اور اسی طریقے سے جہاں تصویریں ہوں گی، ایسی جگہ بھی نماز پڑھنے سے علماء نے منع کیا ہے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر شیطانوں کا اڈا ہوتا ہے، برے کام جہاں زیادہ ہوتے ہیں، جوا کھیلنے کی جگہ، شراب پینے کی جگہ، ایسی جگہوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. اور جس کا انہوں نے مثال دی کہ شراب کی جگہ، شراب جہاں پی جاتی ہے، اسی طریقے سے ٹیکس جہاں لیا جاتا ہے، لوگ جہاں ٹیکس لیتے ہیں کیونکہ ٹیکس اسلام میں لینا حرام ہے، اسی طریقے سے برے اور گندی چیزیں، ناجائز چیزیں، اور جہاں پر جو ہے قبر پرستی یا غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، بیت الخلا، ان ساری جگہوں میں جو ہے عبادت کا نماز پڑھنا، گرچہ کہ آپ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، جائز نہیں ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اور
باتیں آئیں گی اس سلسلے میں دوسری حدیث ہے کہ اس میں 7 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، گرچہ کہ اس حدیث میں کلام ہے لیکن علماء نے اس کے بارے میں تفصیل بتائی ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بتائیں گے کہ اور کن چیزوں میں، کن جگہوں میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔